کرم آج بالائے بام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے کرم آج بالائے میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے محشر میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے زباں پر محمد کا اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ خیریت سے ہیں، خیر رمضان کے ایک نئے سلسلے کے ساتھ میں ہوں عمران حسن اور میں ہوں ارملہ حسن۔ امید کرتے ہیں آپ کا آج کا روزہ بالکل اچھا گزر رہا ہوگا اور یہ پہلا عشرہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے اور رمضان میں اوورآل ویسے بھی روزے اللہ کا شکر ہے کہ آسانی سے گزرے کیونکہ ویدر ابھی تک تو خاصا پلیزنٹ ہے، لیکن دوپہر کے اندر چونکہ گرمی ہو جاتی ہے تھوڑے لوگ بہت پیاس کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمت دے ہی دیتا ہے۔ اور آج ایک نیا سلسلہ ہے جس میں ایک نیا موضوع ہے، نئے مہمان ہیں جن سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ بالکل، اور نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے محمد حارث قادری۔ حارث بہت شکریہ، بہت خوبصورت نعت پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ، اور آگے بھی آپ سے انشاءاللہ نعت سنیں گے ہم، لیکن آغاز ہم نے اس سے کیا جیسا کہ عملہ نے کہا جی امید ہے کہ آپ کا دن اچھا گزر رہا ہے، اور ہماری کوشش یہی ہے۔ آج 7واں ہمارا ایپیسوڈ ہے خیر رمضان کا، اور اس میں مسلسل ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے موضوعات پہ بات کریں جن کا اسلامی نقطہ نگاہ سے تو تعلق ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو معاشرتی طرز عمل ہے اس کے اوپر بھی ان کا گہرا اثر ہے یا ان سے گہرا تعلق ہے۔ تو یہی سلسلہ ہمارا، یہی کوشش انشاءاللہ بشرط زندگی آنے والے دنوں میں بھی جاری رہے گی۔ اور آج جو ہم نے شخصیات جن کو مدعو کیا ہے، جو ہمارے ساتھ خاص طور پہ ایک شخصیت موجود ہیں، وہ تو بہت ہی کمال ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنے مثال آپ ہیں۔ جب بھی ہمارے شو میں پہلی اچھی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم بلاتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور دوسری بہترین بات یہ کہ جب بھی وہ آتے ہیں تو 4 چاند لگ جاتے ہیں اور ہمیں مزہ آ جاتا ہے وہ موضوع ڈسکس کرنے کا جس پہ ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں۔ بالکل، ہم جس موضوع کی بات کر رہے ہیں وہ موضوع ایسا ہے کہ جس کا نظام اگر درست ہو جائے تو عرض پاکستان کیا جو معاشی نظام ہے یہ بھی درست سمت کی جانب جانے لگ جائے گا۔ وہ نظام ہے زکوٰۃ، صدقہ و خیرات کا نظام۔ اگر ہم صحیح وقت، صحیح انداز اور صحیح ہاتھوں میں زکوٰۃ دینا شروع کریں تو غربت کی شرح بھی کم ہو سکتی ہے، اور اس سے بے شمار لوگوں کا رہن سہن بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، جبکہ بے شمار جو سماجی معاشرتی برائیاں ہیں ان کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ایسے میں سوال یہ کہ جو زکوٰۃ ہے یا صدقہ و عطیات ہے ان کے صحیح حقدار کا تعین کتنا ضروری ہے، اور بے شمار ایسی چیریٹی تنظیمیں ہیں، کس کو عطیات دیے جائیں، اسی پہ آج ہم نے بات کرنی ہے۔ لیکن جس آرگنائزیشن کی ہم بات کرنے والے ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اس کو گلوبلی ریکگنائز کیا گیا ہے جس طرح سے یہ کام کر رہی ہے۔ قوت فاؤنڈیشن کی جی ہم بات کر رہے ہیں، اور اس کے روح رواں ڈاکٹر امجد ثاقب کی، ان کے حوالے سے ہم کیا ہی
بات کریں, ان کا خدمات کا جو عالمی سطح پر اعتراف ہو چکا ہے, جس طرح سے انہوں نے غربت کے خاتمے کی بات کی جائے, سماجی ترقی کی بات کی جائے, اس میں جو کہ بے مثال اور بے لوث خدمات سر انجام دی ہیں اور اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے دنیا بھر میں. ایگزیکٹلی, گلوبل مین آف دی ڈیکیڈ کا ایوارڈ اپنے نام کر چکے ہیں, اس کے علاوہ ایشیا کا نوبیل پرائز اپنے نام کر چکے ہیں, اور واٹ ناٹ. آئی مین وی آفن مینشن ہم ایز این ایگزامپل. ڈاکٹر صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, زیادہ ہم کیا بولیں, ایک ایسا مائکرو فائنانس بینک چلا رہے ہیں جو انٹرسٹ فری ہے, قرض حسنہ دیتے ہیں, بلا سود قرضہ دیتے ہیں, اور اس سے لاکھوں لوگ, بلکہ اب تو مجھے لگتا ہے شاید وہ کروڑوں میں بات پہنچ چکی ہے, لوگ اس سے مستفید ہو چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب, سچ این آنر always. Thank you very much. Thank you very much. Thank you for joining us, sir. Grateful for your kind words, اور آپ نے مجھے دعوت دی مواخات کا پیغام پھیلانے کی, میں بہت مشکور. تھینک یو ویری مچ سر. آپ کے روزے ٹھیک گزرے ہیں, رمضان ٹھیک گزرا ہے؟ اللہ کا بہت شکر. چلیں, تھینک یو ویری مچ. رحمت کا مہینہ ہے, سو آپ جیسی شخصیات کا ہونا ہی باعث رحمت ہے ہماری ٹرانسمیشن میں. ود ڈاکٹر صاحب جی ہمارے ساتھ پروفیسر ناصر محمود صاحب ہیں ایز یوزول. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. آپ کا دن ٹھیک گزرا؟ الحمدللہ, اللہ کا بڑا. فہد بھائی از آلسو ود اس, ماشاء اللہ. سوشل میڈیا پہ بھی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, آپ ہمارے چینل کے علاوہ بھی ادھر ادھر جلوے بکھیر رہے ہوتے ہیں, بڑا اچھا لگتا ہے. کیسا گزرا آپ کا دن؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے. تھینک یو فار جوائننگ اس. اور کچن کا ڈپارٹمنٹ میرے سپورٹ کر دیا جاتا ہے ہر بار, اور اس ڈپارٹمنٹ میں احمد ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. احمد السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ دونوں سنائیں. بالکل ٹھیک ٹھاک. احمد کیا بن رہا ہے آج؟ آج ہم چکن پیٹیز بنا رہے ہیں, برگر پیٹیز. ٹھیک ہے, اور برگر پیٹیز نہ صرف ہم ادھر بنا رہے ہیں, مطلب ہم لوگوں کو سکھائیں گے بھی کہ وہ گھر میں بنا سکتے ہیں, نہ کہ وہ روزگار بھی شروع کر سکتے ہیں, بزنس شروع کر سکتے ہیں اس سے. اور اس کا جو بزنس ہے وہ بڑا ایک اچھا بزنس ہے کہ اگر گھر میں یا خواتین جو ہیں وہ اس کا بزنس شروع کرنا چاہیں تو یہ بڑا سکیلیبل ہے, اور آج کل تو بہت زیادہ ہی سکیلیبل ہے. کل ہماری باقاعدہ ڈسکشن ہوئی آف ایئر, اور احمد نے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ ایک چارٹ بنا لوں یا ایک حساب بتا دوں کہ اتنے مٹیریل کے ساتھ, یعنی کہ اتنے خرچے کے ساتھ آپ اتنا مال پروڈیوس کر سکتے ہیں, گھر پہ اتنی پیٹیز آپ بنا سکتے ہیں, اینڈ دین یو کین سیل دیم آؤٹ, آن لائن بیچیں یا جیسے بھی بیچیں. بہت ساری, ہاں اچھا بھی ہے, بہت ساری خواتین اب رمضان کے اندر فروزن فوڈ اور اس طرح کے کام بزنسز کو پروموٹ بھی کر رہی ہیں اپنے گھر سے. سو دیٹس انٹرسٹنگ. احمد آپ نے آج صرف ہمیں شیف نہیں بنائیں گے, آپ انٹرپرینور بھی بنائیں گے. زبردست. احمد اپنا آپ کام کنٹینیو رکھیں. مین وائل اپنے ٹاپک کی جانب بھی آتے ہیں اور ہم اپنے مہمانوں سے بھی آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, رمضان کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں, بہت ساری ایسی نیکیاں ہیں, یا ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی بھی طرح سے مخلوق خدا کی کوئی ہیلپ ہو جائے. اب تو زکوٰۃ ہو, صدقہ و عطیات ہو, یہ ساری چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں اس مہینے میں, خاص طور پہ بات کی جائے. اب ایک بڑا اچھا نظام آپ کے ایک پلیٹ فارم کے تھرو, آپ کے فاؤنڈیشن, آپ کے آرگنائزیشن کے تھرو پروسیس چل رہا ہے اور دنیا بھر اس کو پہچان رہی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے, اور صدقہ و عطیات کی جو اہمیت ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ رمضان کے مہینے ہیں, یہ ایسے لمحے ہیں جہاں پر ہم جتنی بھی نیکی کریں اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے, اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے کہ وہ اس مہینے میں اور زیادہ سخی ہو جاتے تھے, یعنی ان کی سخاوت کی تو کوئی انتہا ہی نہیں, لیکن ان دنوں میں وہ کوشش کرتے تھے کہ یہ جو دریا ہے سخاوت کا, یہ اپنی مطلب عظمت کو پہنچ جائے. تو ہمیں بھی یہی سیکھنا ہے کہ ہماری نجات اسی میں ہے نا, کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہم اس کو دہرائیں. اللہ کے رسول پر درود پڑھنا اپنی جگہ پر ایک نیکی ہے, لیکن ان کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا تو بہت ہی بڑی نیکی. تو وہ کیا کرتے تھے, ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ سخاوت کرتے تھے, یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے, کسی بیوہ کی مدد کرتے تھے, کسی مجبور لاحق کی امداد کرتے تھے, کسی کی داد رسی کرتے تھے, کسی بیمار کی تیمارداری کرتے تھے. تو کوئی راستے میں پڑا ہوا پتھر ہی اٹھا دیتے تھے, کانٹے بھری جو راہ گزر ہے اس کی صفائی اس کو. تو یہ وہ اچھے نیکی کے صدقہ کے کام ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے ایک پیغام دیا. ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز. تو انہوں نے کر کے دکھایا, انہوں نے یہ سب کچھ ہمارے سامنے پیش کیا. اب ہمارا اس عہد میں المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور حرمت پہ جان دینے کو تیار ہیں, لیکن مجھے کہنے کی اگر گستاخی نہ ہو تو اجازت دیجیے کہ ہم ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے میں کچھ پیچھے رہ گئے. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں؟
دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بات مجھے ایک عالم دین نے فرمائی کہ آپ نے عمر بھر زکوٰۃ نہیں دی. اب آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کے رسول نے زکوٰۃ نہیں دی. وہ صاحب نصاب ہی نہیں ہوئے, انہوں نے اپنے گھر میں کوئی ایسی شے ہی نہیں رکھی جو اتنی بڑی ہو جائے کہ ان کو اس کے عوض میں زکوٰۃ دینی پڑے. یہ ہے اصل کہ جو کچھ بھی ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو. اس دھرتی پہ جو کچھ ہے وہ رب کا ہے, بالکل ایسی, اور جو رب کا ہے وہ سب کا ہے, بالکل ایسی. تو ہم سب آپس میں ڈاکٹر صاحب ایک خیال, ان جو چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں اس کے حوالے سے, اب تو خیر کافی آرگنائزیشنز انکلوڈنگ اخوت ایسی ہیں جو کہ اپنا اعتماد گین کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں ود دا ٹائم, اینڈ اوبویسلی بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے جب ڈونرز کا اعتماد آتا ہے اور یہ ان کی کارکردگی ہوتی ہے اور آپ جیسی شخصیات ہوتی ہیں یقینی طور پہ جن سے اللہ یہ کام لیتا ہے. لیکن ایک یہ فیکٹر اب بھی بہت سی آرگنائزیشنز میں موجود ہے. اگر اس وقت بھی ہم افطار ٹرانسمیشن کر رہے ہیں تو ہمارے اسپانسرز کے اندر 10 ایسی چیریٹی آرگنائزیشنز کے اشتہارات آئیں گے تو لوگوں کو بھی پھر کنفیوژن ہوتا ہے. ایک تو ڈونر کی بات ہے, لیکن جو ڈونی ہے کہ وہ اس پہ کس حد تک وہ متفق ہو یا مطمئن ہو, اس کا کیا پروسیجر ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آج کے دور میں نیکی جو ہے نا اس کو چھپا کے بھی کرنا چاہیے اور دکھا کے بھی کرنا چاہیے. ہم پہلے اخوت کے جو اس رقم کی مارکیٹنگ نہیں کرتے تھے, لوگوں نے ہمیں کہا کہ بھئی جب آپ بتائیں گے نہیں تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے. ٹھیک بات. مطلب ایک دور دراز شخص کسی شہر میں رہتا ہے یا بیرون ملک کو پاکستانی رہتا ہے, وہ پاکستان کی محبت میں پریشان ہے, وہ لوگوں کو ان کے دکھ درد میں کمی چاہتا ہے. تو آپ نے ایک آئی لینڈ آف ورچو بنا لیا اور کہا کہ نہیں کسی کو خبر نہ پہنچے, تو یہ تو پھر غیر مناسب ہے. اسی طرح باقی ادارے بھی ہیں, بالکل صحیح, وہ بھی چاہتے ہیں کہ نیکی کی طرف لوگوں کو اٹریکٹ کریں. دیکھیں آپ کمرشل برانڈز بن جاتے ہیں مارکیٹنگ کے زور پہ, تو نیکی کے برانڈ بھی تو پھر بننے چاہیے. ہاں جب بدی کی اتنی پروموشن ہو رہی ہے, نیکی کا برانڈ کیوں ایول کی اتنی پروموشن ہو رہی ہے, تو پھر مطلب ہے ہم رستے میں آپ کو گندگی کا ڈھیر نظر آتا ہے, اس کی تصویر اگلے دن اخبار میں بھی آ جاتی ہے, سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے. آپ نے کسی کو کھانا کھلایا, اس کی تصویر تو کبھی نہیں آتی. تو ہم معاشرے میں ٹرینڈز کیسے سیٹ کریں گے؟ ہم نے معاشرے میں محبت کے, اخوت کے, ایثار کے, بھائی چارہ کے ٹرینڈز سیٹ کرنے ہیں. اچھا اب دوسری بات آپ کی کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. لوگ کنفیوز نہیں ہوتے, لوگوں کو نیکی کی تحریک ملتی ہے. اس کے بعد میں کہوں گا کہ وہ خود سے تحقیق کریں, کسی ویب سائٹ پہ جائیں, کسی کا دفتر وزٹ کریں, کسی کی آڈیٹڈ اکاؤنٹس منگوائیں, ان کو پڑھیں اور دیکھیں کہ وہ ٹرانسپیرنسی کے کس عالم پر ہیں, ان کی کارکردگی کیا ہے, وہاں پر تنخواہیں کتنی جا رہی ہیں, وہاں پر عام طور پر یہی چیزوں سے آپ اندازہ لگاتے ہیں نا کہ جی اس ادارے کے انتظامی اخراجات کتنے ہیں, اس کی آڈیٹڈ رپورٹس کتنی ہیں. تو لوگ کیچڑ بھی اچھالتے ہیں, برا بھلا بھی کہتے ہیں, لیکن سچ تک پہنچنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے. بالکل جو بھی یہ باتیں ہیں یہ نیکی کی طرف بلانے کا ایک پیغام ہے. اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ نے, اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے یتیموں کی مدد کرنی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے کسی کی بصارت اور آنکھوں کے لیے پیسے دینے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے تعلیم پہ پیسے خرچ کرنے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے اخوت کی طرح مائکرو فائنانس جو قرضے کا پروگرام ہے تاکہ لوگوں کی عزت نفس مجروح نہ ہو, اسے کاروبار پہ لے کر آنا ہے. تو نیکی کے بھی مختلف راستے ہیں. ہمارے پاس ایک ڈونر آیا, وہ کہتا ہے جی میں نے تو صرف ویل چیئرز کے لیے پیسے دینے. اچھا میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہم بہت غریب تھے بچپن میں, تو میرے والد صاحب جو تھے وہ معذور ہو گئے, تو ہم ان کو چارپائی پہ بٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے. ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم ویل چیئرز خرید سکتے. تو وہ محرومی اس شخص کے دل پہ نقش ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ میں جب بھی کسی معذور شخص کو دیکھتا ہوں اس کے پاس ویل چیئر نہیں ہے تو میرے دل پہ ایک چوٹ پڑتی ہے. تو یہ انفرادی چوائسز بھی نیت کا معاملہ ہے. نیت یہی ہے کہ کچھ بھی دیں. ٹھیک ہو گیا پروفیسر صاحب, جس طرح سے ابھی لوگوں کی کنفیوژن کے حوالے سے بھی بات کریں, لیکن اسلام کے اندر یا ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو زکوٰۃ ہو, صدقہ ہو, خیرات ہو, ان سب کا ایک طریقہ کار واضح کر دیا گیا ہے. لیکن اوبویسلی جیسے جیسے ٹائم چینج ہوتا ہے, وقت بدلتا ہے, حالات بدلتے ہیں, طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں. اب یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اگر آپ کے ایک ہاتھ سے کوئی چیز جا رہی ہے تو آپ کے دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہونی چاہیے. لیکن ابھی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے بتانا بھی بڑا ضروری ہے, اس میں کمرشلزم لوگ بہت سارے الزام بھی عائد کرتے ہیں. اس حوالے سے بھی تھوڑا گائیڈ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا مضمون لیا آپ نے, اور ڈاکٹر صاحب کا ہمارے درمیان موجود ہونا یقین جانے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے چند ان ناموں میں سے ہیں کہ اگر ان جیسے کوئی درجن کے قریب لوگ بھی ہوں
صرف درجن بھر لوگ بھی اس لیول کی سوچ کے ہوں تو ہمارے ملک کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے اوپر قائم دائم رکھے اور ان کے ساتھ ہمیں ان کے ساتھ تعاون کی توفیق عطا فرمائے. اخوت بہت عظیم ادارہ ہے, میں نے اس کو قریب سے بھی دیکھا, ہمارے دوست احباب کے ذریعے بھی. تو یہ جو کام کر رہے ہیں, پہلے تو میں سلام ہے ڈاکٹر صاحب کو, ان کے ساتھیوں کو, ان کی ٹیم کو, کہ بہت لاجواب کام کر رہے ہیں, لوگوں کو ان کی عزت نفس کی بحالی کے ساتھ کام پر لگا رہے ہیں. وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو وہ لکڑی کاٹنے کے لیے جو کلاڑی دے دی تھی نا, کہ وہ مانگتا نہ بن جائے, وہ سوال نہ کرتا رہے, وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے. اللہ کرے یہ لوگوں کو تصور لوگوں کے ذہنوں میں آئے. جو آپ نے سوال کیا وہ بہت زبردست ہے. میں پہلے ذرا قرآن مجید سے ابتدا لے لوں. قرآن مجید نے اس تصور کو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے 3 طرح کی آیات کے ذریعے واضح کیا. ایک وہ آیات ہیں جو خرچ کرنے کی فرضیت کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا فرض ہے. دوسری وہ آیات ہیں جو خرچ نہ کرنے والوں کی مذمت کے بیان میں ہیں. اور تیسری طرح کی وہ آیات ہیں جو خرچ کرنے پر لوگوں کو ابھارتی ہیں, ان کو ترغیب دلاتی ہیں. فرضیت میں تو جہاں تک ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اقامت صلاۃ کے مان بعد ایتاء زکوٰۃ کا نام لے لیا. یعنی نماز کتنی بڑی بنیاد ہے. ہمیشہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ اقامت صلاۃ کے ساتھ ایتاء زکوٰۃ کو جوڑ دیا. قرآن مجید کا جب آغاز ہوتا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑ دیا, اپنے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنے کو نماز کے ساتھ جوڑ دیا. اور اس کا کانسیپٹ یہ دیا لوگوں کو کہ یہ ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے جس میں سے تم دیتے ہو. یہ تو فرضیت کا معاملہ ہو گیا. اب جہاں پر ترغیب کا حکم ہوا, قرآن مجید کی وہ تمام آیات جن میں اللہ رب العزت نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی, تو کئی مثالیں دی اس کی. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ الی آخر الآیہ. اور اس طرح کی جتنی آیات ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے. جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, میں واپسی پہ لنک کرتا ہوں. ایک بریکنگ ہے, بریک لیتے ہیں, کوئک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. خیر رمضان میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہیں. رمضان کی یہ خوبصورت اور بابرکت ساتیں ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف موضوعات پہ بات کر کے ان سے فائدہ اٹھایا جائے. ہمارے ساتھ زبردست ہمارے پینل گیسٹ موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم جو کہ عطیات اور صدقات کے صحیح استعمال پہ بات کر رہے تھے اور آتھینٹیکیشن کا تذکرہ تھا, تو فہد صاحب ایک تو میں چاہوں گا آپ کا ٹیک اس پہ آ جائے, اور دوسرا خاص طور پہ جو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز اس میں جو ڈونر ہے, یہ ایک تو اس کی منشا ہے, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں اس طرف اپنے پیسے دینا چاہتا ہوں, لیکن ترغیب کی بات کی جائے یا ترجیح کی بات کی جائے تو اسلام میں بھی ایسی کوئی مثال ہے کہ آپ ترجیح اس چیز کو رکھیں, جیسے ڈاکٹر صاحب روزگار پہ کام کرتے ہیں, تعلیم پہ کام کرتے ہیں, اس حوالے سے ہمیں بتائیے. بہت ہی مشکل سوال آپ نے آغاز میں کیا ہے, لیکن میں اس سے پہلے ضرور کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا ایک ہم پر احسان ہے کلیکٹیولی اس قوم کے اوپر. آج سے چند سال پہلے جب ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پیش کرتے تھے, ان ایون ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کو ریجیکٹ کرتے تھے, تو لوگ ہم سے یہ سوال کرتے تھے کہ آپ کی باتیں تو بہت اچھی ہیں مگر یہ نوشنز سارے ایبسٹریکٹ ہیں, یہ کہیں وائبل, کہیں یہ اپلائی بھی ہوتے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی سود حرام ہے, صدقات جو ہیں وہ بڑھتے ہیں, یہ کہیں کوئی ماڈل بھی ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کوائٹ آنیسٹلی ہمارے پاس ایز سچ کوئی ماڈل ہوتا نہیں تھا. ہم ہسٹورک باتیں کرتے تھے کہ جی اس حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایسے ہوتا تھا, زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا, سو آن اینڈ سو فورتھ, یا اخوت ہی کی بات, مواخات مدینہ کی بات کرتے تھے. اللہ رب العزت نے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے ذریعے, اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, وہ جو ایک ماڈل جو ہم سرچ کر رہے تھے نا, انہوں نے وہ کر کے دکھا دیا. اگر 1400 سال پہلے ہی ہو سکتا تھا تو آج بھی اس کے ریئل ٹینجیبل گلمپسز ہیں, آپ یہ دیکھ لیں. تو اخوت ایز این آرگنائزیشن بہت ہی وائبل, بہت ہی زبردست کام کر رہی ہے, اور ڈاکٹر صاحب بڑے ہمبل ہیں, یہ بہت سے کام اصل میں کر رہے ہیں, اخوت ان میں سے ایک ہے. آپ فاؤنٹن ہاؤس کی بات کر لیں, ڈاکٹر صاحب لکھتے بہت اچھے ہیں, ان کی کتابیں بہت زبردست ہیں, اور انٹرپرینیورشپ کے اوپر ان کی ایک کتاب ہے کہ چنیوٹ کے جو ہمارے بزنس مین تھے, اور وہ ایک گلی کہہ لیں یا ایک سٹریٹ ہے, اور وہ سارے ملٹی بلینرز بنے,
ایک پوری کیس سٹڈی انہوں نے کی, ان کے انٹرویوز کیے, اینالائز کیا کہ ایک انٹرپرینیور کے اندر کون سے ورچوز, ایٹریبیوٹس, کیریکٹر کی ڈائمینشنز ہیں ان کو انٹرپرینیور بناتی ہیں. ان کی یہ کتاب 4 درویش بڑی خوبصورت, اور اس کے اندر حضرت علی کا ایک تذکرہ ہے جو مجھے بڑا ہی انسپائر کرتا ہے. ہوپ کہ ڈاکٹر صاحب آگے جا کے شیئر کریں, سرمائے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو ڈاکٹر صاحب جیسی پرسنالٹیز اس ملک کے لیے کہت و رجال کے زمانے میں آئی تھنک یہ اٹس اے بلیسنگ, اٹس اے ریئل بلیسنگ. اچھا ڈاکٹر صاحب نے جو یہاں پہ اشارہ کیا, یہ ہماری احادیث کے لٹریچر کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے, بار بار ہمارے صوفیاء کے لٹریچر میں ملتا ہے. حضرت ابو بکر شبلی بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے, تو ان سے کسی نے پوچھا کہ زکوٰۃ کے مسائل بتائیں, تو انہوں نے کہا اگر 200 درہم تمہارے پاس ہوں اور ساتھ تمہارے اندر گریڈ بھی ہو تو سال کے بعد 5 درہم دے دو. لیکن ابو بکر شبلی جو ہے وہ 200 درہم کے 200 درہم اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے. تو ان سے کسی نے پوچھا سر آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں سب کچھ اللہ کی راہ میں دینے میں بلیو کرتا ہوں, آپ کا کوئی امام ہے اس کے اندر, کس کو فالو کر رہے ہیں آپ, کس فقیہ کو آپ فالو کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس میں میرے امام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ماشاءاللہ, جنہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ دے دیا. پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. جو آپ بات کر رہے ہیں نا کمیونٹی کے حوالے سے کس کو دیں, تو دیکھیں یہ سرکمسٹانشل بات ہے کہ کمیونٹی کو اس درجے پر کن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے. بالکل ٹھیک, اور وہ آپ اس کا تعین اتنا مشکل بھی نہیں ہے جس طرح کی صورت نہیں ہے مشکل, لیکن آپ کوئی ایک بات نہیں کر سکتے کہ یہ اس کو سب سے پہلے دیں. ایسے ہی ڈاکٹر صاحب میرے پاس 1.5 منٹ ہے, میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا تھوڑا سا لوگوں کا رجحان بڑھا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ٹورڈز ڈونیشنز, یا آپ کے لیے چیلنجز بڑھے چکے ہیں, معاشی مشکلات بڑھ رہی ہیں؟ بالکل, لوگ جو ہیں دینے کی لذت سے آشنا ہو رہے ہیں. مطلب ہے کہ زکوٰۃ بھی اضافہ ہو گیا. تو جب سے ہم نے تھوڑا سا کام شروع کیا, اس سے پہلے بہت سارے اور ادارے بھی کر رہے ہیں, تو ان سب کی کلیکٹیو ایفرٹ سے لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ ہاں نیکی کا ایک راستہ یہ بھی ہے. دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو سب سے پہلے ٹیکسز دینے چاہیے, ریاست کو مضبوط کرنا چاہیے, پھر اس کے بعد انسٹیٹیوشنل سطح پر ایسے ادارے جڑنے چاہیے جو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ خدمت خلق کر رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں جہاں پر حکومت کا کام کم ہے. ٹھیک. تیسری سطح پر ان کو خود سے مواخات بن جانا چاہیے, خود سے اخوت بن جانا چاہیے. اب ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اخوت کے ذریعے سے ہی کسی شخص کی مدد کر سکیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اخوت ایک انسٹیٹیوشن ہے, آپ کچھ نہیں ڈھونڈ سکتے ایسے کسی مستحق شخص کو, تو آپ ہمیں وسیلہ بنا لیں. لیکن اس سے بھی بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ خود تلاش کریں نا کہ کون ہے ایسا شخص جس کے گھر میں آج چولہا نہیں جلا, جس کے بچے کو آج کھانا نہیں ملا, جس کا بچہ اسکول نہیں گیا. تو یہ ہمارا پیغام اخوت سے پہلے مواخات مدینہ کی تبلیغ ہے. کیا بات ہے, بالکل کہ یہ وہ کام ہے جو ہر شخص کو تنظیمی سطح پہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کی آرگنائزیشن ہے, یا ایسی اور اچھی آرگنائزیشن جو آپ ڈھونڈ پائیں, اور اگر انفرادی سطح پہ بھی کریں تو کوئی مذائقہ نہیں, آپ وہ زیادہ بہتر ہے. ہم نے ایک بریک لے لیا, بریک کے بعد اس گفتگو کا سلسلہ یہی سے جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدیدگی. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. جس طرح سے بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بریک پہ جانے سے پہلے بات کی تھی کہ لوگوں میں زکوٰۃ یا صدقہ یا خیرات دینے کا رجحان بڑھ رہا ہے, لیکن ابھی اگر ہم موجودہ صورتحال کی بات کریں تو معاشی حالات ہر ایک پہ اثر ڈال رہے ہیں کہیں نہ کہیں, چاہے غریب طبقہ ہے چاہے مڈل کلاس ہے, ہر ایک پہ کچھ نہ کچھ اثر آ رہا ہے اس کا. ایسی صورتحال میں جو لوگ صدقہ یا خیرات دینا بھی چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بڑا چیلنج ہو جاتا ہے, کیا کیا جائے؟ یہ واقعی ٹھیک ہے, لیکن یہ شوق بڑھتے رہنا چاہیے. اللہ رب العزت نے اس اپنی راہ میں خرچ کرنے کو اپنے لیے قرض کا اعلان کیا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا؟ تو یہ جو ہم لوگوں کو دیتے ہیں, اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلے, پھر اپنے واقف کاروں میں, پھر اپنے ورکرز میں, اپنے متعلقین متوسلین جاننے پہچاننے والوں میں جتنا آپ خرچ کرتے ہیں, یہ آپ کسی بندے کو نہیں دیتے, یہ آپ اللہ کو دیتے ہیں. اور قیامت کے دن رب ذوالجلال پوچھے گا, اگر آپ کسی بھوکے کو جانتے اور اسے کھانا نہیں کھلایا,
किसी प्यासे को आप जानते हैं और उस तक आपने उसकी ज़रूरत नहीं पहुंचाई, किसी कपड़ों के मोहताज तक उसका कपड़ा नहीं पहुंचाया। एक हदीस पाक और सही हदीस है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा, मैं बीमार था और तुमने मेरी इयादत नहीं की, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था। अल्लाह कहेगा, बंदा कहेगा मेरे मौला कैफ़ मरिज़्ता व अंता रब्बुल आलमीन, ए अल्लाह तू तो रब्बुल आलमीन है, तू कैसे बीमार हुआ? अल्लाह फरमाएगा इन्न अब्दी फुलानन कद मरदा लौ उतहु लवजदतनी इंदहु, मेरा फलां बंदा बीमार था, अगर तुम उसकी इयादत को जाते तो मुझे वहां पाते। सुभान अल्लाह। बसा औकात अल्लाह तवाफ में सजदों में नहीं मिलता, किसी गरीब के सरहाने मिल जाता है। अल्लाह किसी प्यासे के पास, किसी भूखे के पास, किसी मोहताज के पास मिलता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी राह में खर्च करने को ये करार दिया कि मुझे तुम कर्ज दे रहे हो। और चूंकि कर्ज का एक है ना कॉन्सेप्ट, डॉक्टर साहब कर्ज देते हैं, उखुवत कर्ज देती है। कर्ज का बुनियादी मसला ये होता है कि जिसको आप देते हैं तो फिर उससे वापस लेने की उम्मीद होती है कि मिलता है। तो अल्लाह को कर्ज देकर उम्मीद नहीं कि वापस मिलेगा। अल्लाह फरमाता फयुदाइफ लहु अदाफन कसीरा, मैं कई गुना बढ़ाकर तुम्हें वापस करूंगा, जो असबाब का पैदा करने वाला मैं ज्यादा तुम्हें अता करूंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को कर्ज देने में कभी भी इंसान, सुभान अल्लाह। वैसा बहुत ही खूबसूरत बात है। जरा आपकी इजाजत से मैं चाहूंगा जरा किचन का भी थोड़ा सा रुख कर लिया जाए, क्योंकि रमजान का भी मामला है और लाहौर के अंदर जब आप हमें देख रहे हो तो अफ्तारी भी हो चुकी है, कराची कोयटा वगैरह में होने वाली है। और अहमद साहब चूंकि हमारे साथ मौजूद है। अहमद साहब सबसे पहले तो मैं जो जरा वो जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है आपका, आपने चूंकि तैयार भी कर लिया, एक तो आप अपनी रेसिपी में भी बताएं, और वो जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट आपने बताया कि बहुत सारे लोग ये काम कर सकते हैं, खासतौर पे खवातीन, और बिजनेस कर सकते हैं, वो भी हमें बताइए वो क्या है। देखिए मैं आपको सिंपल सी इसकी कैलकुलेशन देता हूँ। हमारा जो चिकन है वो आजकल 800 रुपीज़ बोनलेस हमें मिल रहा है, ठीक है। इसके ऊपर 50 to 60 रुपीज़ कॉस्ट आती है मसालों की, जिससे जो है हमारा मैरिनेशन कीमे की तैयार हो जाती है। रेसिपी कार्ड के ऊपर रेसिपी लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा देखें, हर जो भी पैटी बनती है, जो भी क्रिस्पी पैटी बनती है, ये 120 ग्राम की होती है, ठीक है। इसके अंदर 50 to 60 ग्राम जो होता है वो मीट होता है और 50 to 60 ग्राम इसकी ऊपर वाली कोटिंग होती है, ठीक है। ये ग्रिल पैटी है। ग्रिल पैटी जो होती है वो सम काइंड जो है एक्सपेंसिव होती है कंपैरेटिवली फ्राइड पैटी से। और ये जो पैटी है ये 120 ग्राम की अगर हम घर पे बना के इसमें 50 ग्राम to 60 ग्राम अगर चिकन डालें तो ये हमें जो है 49 to 50 रुपीज़ की पड़ेगी। जो सेलिंग पॉइंट है इसका वो 75 to 80 रुपीज़ है। मार्केट से जो बाकी बड़े कंपैरेटर हैं उनके हिसाब से अगर हम करें तो वो 120-110 रुपए की पड़ती है, 120 130 के दरमियान। यानी कि आप तकरीबन 40 से 50 रुपए पर पैटी प्रॉफिट बना सकते हैं, ऑलमोस्ट 50%। जी, डेली की अगर इस पे काम किया जाए तो डेली की 5 से 6 किलो कोई भी हाउस होल्डिंग वुमन है या कोई भी है वो बना सकती है और इसको एज इट इज फ्रीज कर सकती है, इसकी क्रम्बिंग करके फ्रीज कर सकती है। आप क्विकली हमें इसकी रेसिपी भी बता दें ताकि लोगों को समझ आ जाए कि ये आसान भी है करना। आपने कीमा लेना है, कीमा लेके उसके अंदर जो है उसमें थोड़ा सा स्टिकी एजेंट डालने जिसकी मदद जो है वो करेगा कॉर्नफ्लोर, और इसी के साथ साथ 1 किलो में 50 ml वोस्टरशायर सॉस, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1 गार्लिक का क्लोव। गार्लिक क्लोव ना यूज़ करें अगर आप जो है वो कमर्शियल करना चाहते हैं, पाउडर पे आ जाएं क्योंकि फ्लेवर जो है वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। और इसी के साथ साथ सॉल्ट आपने ऐड करना है, इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं जाता, ठीक है। ये इसकी रेसिपी है। जब आपकी कीमे की टिक्कियाँ बन जाएंगी, आप कीमे की टिक्की बना लेंगे तो इसके ऊपर जो क्रम्बिंग होगी या कोटिंग होगी वो मैदा, 3 टेबल स्पून मैदा लेना है, 2 टेबल स्पून आपने कॉर्नफ्लोर लेना है, 1 टेबल स्पून चावलों का आटा लेना है। वो लेके उसको पानी का मिक्सर बना ले, क्रीम से थिक की तरफ होना चाहिए और आप उसको कोट करके डायरेक्ट इसको रख सकते हैं और इसको आप सेव भी कर सकते हैं और इसको फ्राई भी कर सकते हैं। एयर फ्राई भी कर सकते हैं? एयर फ्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी रेसिपी है। और थोड़ा सा फाइनल शक्ल दिखाएं जी, हमें देखना है एक दफा, फिर हम वापस आएंगे। ये देखिए फाइनली जो तैयार रेसिपी हमने आपको बताई है, ये बर्गर दिस इज द फाइनल लुक। ये देखिए, ये इसकी जो है अमेजिंग। अहमद, थैंक यू वेरी मच। आपने एक तो हमें बहुत अच्छी रेसिपी बताई और उसकी जो कॉस्ट इकोनॉमी है वो भी हमें बताई कि आप कैसे घर पे बना के इससे पैसे भी कमा सकते हैं। दैट्स वेरी नाइस। डॉक्टर साहब, आपको तो ये जान के और अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, हम ये इनकी रेसिपी लेके अपने बोरोर्स को देंगे कि वो अच्छी चीज़ें बनाएं, अच्छी चीज़ें खिलाएं और घर में ही काम शुरू कर दें। क्या इसके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो 10-15 हज़ार रुपए से ज़्यादा है ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये है वो असल। और बहुत सारी ख़वातीन घरों में ये करती हैं काम, क्योंकि उनको भी घर में बिजनेस अगर वो बाहर नहीं जा सकती, अपना चूल्हा लगाने के लिए या कमरे कोई और यूटेंसिल्स लेने के लिए, इक्विपमेंट लेने के लिए या मार्केटिंग के लिए,
تو اس کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے تو وہ ہم دیں گے. ڈاکٹر صاحب بزنس آئیڈیاز بھی آپ کی آرگنائزیشن دیتی ہے؟ بزنس آئیڈیا میرا ہوگا لیکن آپ میری ہیلپ کریں گے، اس کا کیا طریقہ؟ جی ہمارے پاس تقریباً 200 کے قریب آئیڈیاز ہیں، بزنس آئیڈیاز، اور ان کے ہم نے فیزیبلٹی بھی بنائی ہوئی ہے. اچھا اوکے. مثلا اگر ایک کام ہے کسی نے کرنا ہے، کوئی خاتون کو کام کرنا سینے کا یا کوئی میک اپ کا یا کوئی ڈریس میکنگ کا، تو ہم نے اس کا کانسیپٹ، اس کی فیزیبلٹی، اس کی کاسٹ، اس کی مارکیٹنگ، اس کے فائنینشلز تو ان کو ہم دے دیتے ہیں. تو لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ میجورٹی آف دا پیپل ہیو دیئر اون آئیڈیاز، دے ہیو دیئر اسکلز، انہیں صرف اور صرف سرمایہ چاہیے. اوکے. تو ہم اگر کوئی ایسا وہ کام کرنا چاہتے ہیں، مثلا ایک آدمی ہمارے پاس آیا کہ جی میں نے دہی بھلے کی دکان لگانی، ٹھیک ہے، اب یہ تو کوئی نہیں سکھاتا دہی بھلے، تو ہم اس کو اپنے کسی پرانے بورور سے جوڑ دیتے جو دہی بھلے کی دکان چلاتا ہے. ارے واہ. وہ ایک مہینہ وہاں سے سیکھتا ہے اور وہ سکھانے والا کہتا ہے کہ یہ میری مواخات ہے. واہ واہ واہ. اور مزے کی بات پتہ ہے ڈاکٹر صاحب کی بات کاٹی جا رہی ہے، ڈاکٹر صاحب کی مواخات میں ریکوری 100% ہے. یہ بڑی زبردست بات. پہلے تو ہوتا تھا نا یہ آرٹ ہم نے ڈاکٹر صاحب سے سیکھنا ہے. یہ قرض ہنسنا تو ہوتا ہی وہ تھا کہ قرض لے کے ہنسنا. اکثر دوست وغیرہ نہیں لے کے واپس کرتے نہ بندہ مانگ سکتا ہے، جب مانگے تو ہنس پڑے تو قرض ہنسنا بن جاتا ہے. دیکھیں اگر آپ نے اخلاص سے کسی کے ساتھ کام کیا ہے نا تو پھر آپ کو دھوکہ نہیں دیتا. یہ نہیں ہو سکتا. آپ پھول بوئیں گے تو پھول ہی ملیں گے، کانٹے بوئیں گے تو کانٹے ملیں گے. یہ جو کچھ بھی کائنات میں ہے یہ آپ کے عمل کا رد عمل ہے. کیا بات ہے، کیا بات. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نیکی کریں؟ وہ کوئی ہزاروں لاکھوں میں ہوگا اور وہ بھی کبھی نہ کبھی قدرت آپ کو کمپنسیٹ کر دے گی. قدرت کے دینے کے اپنے انداز ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب بعض اوقات ہمارے اپنے پاس بھی اتنا سرمایہ ہوتا ہے یا ہم ارینج کر سکتے ہیں کہ ہم کوئی چھوٹا موٹا کام کاروبار اپنا کر لیں، لیکن وہ ہمت نہیں ہماری بن رہی ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ منیمم اماؤنٹ سے خود بھی کچھ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے. اس میں یہ ترغیب کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس میں کیسے لوگ اپنے آپ کو مائل کریں اس طرف؟ ابھی آپ کو بھائی نے بتایا جو ہماری میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں تقریباً کوئی 31 ارب پتی لوگوں کی کہانی ہے. اچھا وہ کہ تمام کے تمام لوگ یا ان کے والدین یا ان کے دادا انہوں نے فٹ پاتھ سے کام شروع کیا، پینی لیس، جیب میں کوئی پیسہ نہیں. اور یہ پاکستانی ہیں سب پاکستانی. مائی گاڈ. چنیوٹ کے 31 بلینئرز تو ہیں ہمارے پاس. نہیں ایک بلینئر تو اس ملک میں 1000 نہیں کئی ہزار ہیں. ان بلینئرز کو اگر بلینئر بھی بلین ہی ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پیسے کی نہیں بات یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ صرف اپنی ہمت جستجو سے اور اپنی جسے کہتے ہیں نا کہ خداداد صلاحیتوں سے پیسہ انٹرپرینورشپ پیسے سے پیسہ کمانے کا نام نہیں ہے. انٹرپرینورشپ آئیڈیا سے اور محنت اور جستجو سے اور ایمانداری سے پیسہ کمانے کا نام. ایمانداری سے کمانے کا نام ہے. زبردست، بڑی خوبصورت باتیں فہد صاحب ابھی ڈاکٹر صاحب نے کی ہیں. ظاہر ہے اور جس طرح سے ابھی ہم جس انٹرپرینیورشپ یا جن چیزوں کی بات کر رہے ہیں اس کی ترغیب دینا اوبویسلی اسٹیٹ کی بھی ذمہ داری ہے، اس جیسے ادارے بھی کام کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کے اندر خود بھی اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا ایک جذبہ ہونا چاہیے. خود سے انڈیپینڈنٹ یا خود مختار ہونے کے لیے بھی آپ کو ایک پورا مائنڈ سیٹ چاہیے اور یہ مائنڈ سیٹ فوری نہیں آ سکتا. اس کے لیے بھی ہمیں بہت ٹائم ریکوائرڈ ہے، بہت محنت ریکوائرڈ ہے. اس حوالے سے بھی کامنٹ. اچھا اس میں ارملہ ایک روحانی پہلو بھی ہے. جو انٹرپرینیورز ہوتے ہیں نا یہ رسک ٹیکرز ہوتے ہیں اور رسک جب آپ لیتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ریٹرن ملے گا نہیں ملے گا. تو وہ جو ایک توکل کا کانسیپٹ ہے نا کہ رب العزت پہ آپ توکل کر رہے ہیں کہ دیر آر سرٹن ویریبلز جو کہ ایکسٹرنلی میرے سامنے ہیں، دیر آر سرٹن ویریبلز مجھے نہیں پتا کہ وہ پے بیک کریں گے نہیں کریں گے. تو میں اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرتے ہوئے کہ میں اپنی پوری ایفرٹ دل جمی کے ساتھ سنسیریٹی اخلاص کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوں. اب رب العزت آپ فضل فرمائیں اور میری ایفرٹ کا نتیجہ کوئی کانسیکوینس حل مجھے عطا کریں. بالکل. تو جو رسک ٹیکر ہے نا، رسک ٹیکر وہ اصل میں ایک روحانی آدمی ہے، وہ ایک اسپریچول آدمی ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی جو کہ ہمارے ہاں اولیاء اللہ کے اماموں میں سے ہیں، وہ خود ایک انٹرپرینور تھے. ان کے اس دور کے اندر جو ٹریڈ کیراونز تھے بڑے بڑے اور وہ ٹریڈ کیا کرتے تھے. امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ خود ایک کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. تو یہ ہماری جتنی بھی پرسنالٹیز ہیں جو انٹلیکچول بھی کام کر رہی تھی، تبلیغ کا بھی کام کر رہی تھی، ساتھ ساتھ یہ کچھ نہ کچھ پروفیشنلی بھی کر رہے تھے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ دین کے کام مجھے دنیا سے غافل کر دیں گے یا دنیا میں میری جو پروفیشنل کمٹمنٹ ہے اس سے مجھے غافل کر دیں گے. تو بنیادی طور پہ اس کو بھی مین سٹریم کرنے کی بہت ضرورت ہے. کہ میں آپ کی بات میں تھوڑا سا اضافہ اگر آپ اجازت دیں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تاجر تھے، بے شک، اور انہوں نے فرمایا کہ 80% یا 90% جو ہے رزق وہ تجارت میں ہے، تجارت کے اندر مسلمان تو اس کی تو خوبی ہی تجارت ہے، ایبسلیوٹلی، وہ کیوں ملازمتیں ڈھونڈتا ہے، وہ جاب کریٹر بنے، جاب کریٹ کرے۔ اچھا، میں ڈاکٹر صاحب آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بھی آپ کو سربراہی کا موقع ملا اور اب بھی آپ بدستور اس پہ براجمان ہیں، ایک تو یہ آپ کا کیسا تجربہ تھا اور دوسرا یہ بہت بڑا پروگرام ہے، ابھی ہم ویسے ناظرین آف ایئر ڈسکس بھی کرے تھے ڈاکٹر صاحب سے، جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا پروگرام ہے اور بہت ساری بین الاقوامی تنظیمیں اس کی تعریف کر چکی ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے بھی ہمیں بتایا کہ بہت اچھا پروگرام ہے۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے، کیا کیسا پایا آپ نے، اس میں کتنی بہتری کی گنجائش ہے؟ ہم اپنی اچھی باتوں کو پیش نہیں کرتے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کنڈیشنل اور انکنڈیشنل کیش ٹرانسفر پروگرام میں دنیا کے 3 بہترین پروگراموں میں ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ ریاست بری ہے، جس ریاست نے 1 کروڑ خاندان یعنی 6 کروڑ افراد کو اپنی گود میں لے رکھا ہو، اس کو آپ کیسے برا کہہ سکتے ہیں؟ یعنی اس پروگرام کے توسط سے 1 کروڑ غریب خاندانوں کو 3 سے 5 ہزار روپے مہینہ مدد ملتی ہے۔ یہ مدد ان کو بھکاری نہیں بنا رہی، یہ ان کو یہ احساس دے رہی ہے کہ ریاست تمہارے ساتھ شامل ہے۔ اس مہنگائی میں کسی شخص کو آپ 5,000 مہینے کا دے دیں تو اس کی غربت کی شدت میں کمی آئے گی۔ ڈاکٹر صاحب ایک تاثر ہے کہ حقدار تک نہیں پہنچتے یہ پیسے، یا یہ سسٹم آپ نے تو سسٹم کو انٹرنلی دیکھا ہے، تھوڑا سا کنفیوژن کو کلیئر کریں۔ میں نے 20 شہروں میں گیا ہوں، ہر صوبے میں گیا ہوں، میں نے قطار میں لگی ہوئی عورتوں کو دیکھا ہے۔ آپ یقین کیجئے اس قطار میں آپ ایسی عورتیں کھڑی ہیں کہ اگر آپ ہاتھ لگائیں تو خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ گر جائے گی تو اٹھ نہیں سکے، اتنی خستہ حالی، اتنی ان کے چہرے سے نکاہت، غربت اور بے بسی۔ تو یہ میرے جو تجربہ، اور یہ میں کیوں کہنے والا کون ہوتا ہوں، کیونکہ میں تو اب اس پروگرام کا حصہ ہوں۔ انٹرنیشنل ڈونرز، ورلڈ بینک، ایشین بینک، UN ایجنسیز، وہ کہتی ہیں کہ اس کی جو ڈیٹا بیس ہے، اس کی جو رجسٹری ہے، یعنی یہ جو لوگ ہیں، یہ ان کی سلیکشن بڑے آبجیکٹیو طریقے سے ہوئی ہے۔ یعنی اس کی سلیکشن یہ نہیں کہ میں نے آپ کو کہہ دیا جی 100 بندے دے دیں، میں نے آپ کو کہہ دیا 100 بندے دے دیں، یا کسی MP کو کہہ دیا یا کسی منسٹر کو کہہ دیا، نہیں، اس کی سروے بیسڈ سلیکشن ہے۔ 61 انڈیکیٹرز ہیں جس کے اوپر ایک گھرانے کو میئر کیا جاتا ہے، یعنی گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، کتنے مرلے گھر ہے، کتنی نوکری ہے، کتنی تنخواہ ہے، بجلی کا بل کتنا ہے، پانی کا بل کتنا ہے، مطلب ان سارے انڈیکیٹرز کو میئر کر کے ہر ایک کے نمبرز ہوتے ہیں، میئرز کر کے پھر آپ نمبر دیتے ہیں، کسی کے 0 نمبر ہوتے ہیں، کسی کے 100 نمبر ہوتے ہیں۔ تو ایک 32 آربیٹریری لائن ہے کہ 32 نمبروں سے کم کے لوگ جو ہیں وہ اس زمرے میں آتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے۔ تو یہ ایک بڑے سائنٹیفک سروے بیسڈ اور بڑا ایک آبجیکٹیو انداز میں کیا گیا ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہماری قومی عادت بن گئی ہے کہ ہمیں گلاس جو ہے وہ خالی نظر آتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ اگر اور اسٹیٹ اچھا کام کریے، اس کو سراہنا چاہیے۔ میرے پاس کوئی 1.5 منٹ باقی ہے، پھر صاحب 1 منٹ باقی ہے، وہ آپ کا ہے، پلیز کلوز کیجیے۔ بس یہی ہے، ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن کے احساس بھی ہوا اور اس چیز کا خیال بھی کہ ہر ایک کو اپنے اپنے جاننے پہچاننے والوں میں، اپنے حلقہ اثر میں کوشش کر کے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت اس سے راضی ہوگا۔ انسان اپنی ذات سے باہر نکل کر جب دوسروں کی مدد کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو دوسروں کی مدد کرتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ لہ، جو اپنے بھائی کی حاجت میں لگا رہتا ہے اللہ اس کے کام میں لگا رہتا ہے۔ دیکھیں نا، میں اپنا کام خود کرتا ہوں جب تو مجھ سے غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب میرا کام اللہ کرے گا تو وہ غلط نہیں ہوگا بلا شبہ، اور اس میں توکل اور یقین سب سے ضروری ہے اللہ رب العزت کی ذات پہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک بار پھر بہت خصوصی طور پہ شکریہ، اور آپ دونوں مہمانوں کا بھی بہت شکریہ۔ وقت ہم جتنا مینیج کر پائے معذرت کے ساتھ۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھینک یو، جب بھی آپ کو مدعو کرتے ہیں آپ آتے ہیں، بہت بڑا استعارہ ہیں آپ ہمارے لیے۔ ڈاکٹر صاحب کی قوت کو بھی ضرور مدد کیجیے، اس کی بھی، اور جتنی باقی تنظیمیں جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کا کام بہت بڑا ہے اور اپنے اپنی کیپیسٹی میں رہ کے ان کی ضرور مدد کیجیے۔ ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ Now مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے
से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, उथे जाना खेड मुकदरा दी, कोई तन दौलत दी खेड नहीं, कई दौलत वाले रह जांदे, मस्कीन नज़ारे लेंदे ने, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। मोहम्मद हारिस कादरी एक और बहुत ही खूबसूरत नात रसूल करीम पेश कर रहे थे। इनफैक्ट एक शायर की ख्वाहिश का इजहार था जो कि हो रहा था। अल्लाह हम सबको अपने घर में अपने दर पे न सिर्फ जाने की तौफीक अता फरमाए बल्कि जो ट्रू एसेंस है इस्लाम का उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। इसी दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह हमारी आपसे मुलाकात होगी अब कल, लेकिन जाते जाते हमारा सेगमेंट अखलाकियात आपको दिखाएंगे जिसमें वकार अहमद मलिक आज बात कर रहे हैं सफाई के हवाले से। देखते हैं क्या बात हो रही है। और हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आज बात करेंगे सफाई के हवाले से। सफाई निस्फ़ ईमान है, इसके हवाले से आपने बहुत सारी स्टेटमेंट्स ना सिर्फ सुनी होंगी बल्कि पढ़ी भी होंगी और दीवारों के ऊपर भी लिखा हुआ आपने पढ़ा होगा और हर जगह आपको एक रीइंफोर्स किया जाता है सिलेबस, यानी बचपन से लेके और बड़े होने तक कि सफाई निस्फ़ ईमान है। लेकिन पाकिस्तान में आप देहातों में जाएँ या अगर आप शहरों में जाएँ, जहाँ भी जाएँ, क्या वजह है कि आपको इस स्टेटमेंट से जो बिल्कुल उलट है वो मिलता है और हर जगह गंद है। और देहातों से शहरों में जहाँ भी आप जाएं गंदगी आपको ढेर नज़र आते हैं। ये इसकी वजूहत क्या हैं, इसकी नफसियाती वजूहत क्या हैं, इसकी अखलाकियात के हवाले से क्या हम बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपसे अर्ज़ करूँ अपने ज़ाती तजर्बे के हवाले से कि 2 जगहों पे मैंने देखा है कि कम्युनिटी सेंसिटिव है, आम आदमी सेंसिटिव है सफाई के हवाले से। एक तो मिट्टी थर में, वहाँ मैंने देखा, और दूसरा गिलगित बल्तिस्तान में। और गिलगित बल्तिस्तान में बिलूम और पर्टिकुलरली हुंज़ा में, इस वक्त मैं हुंज़ा में बैठा हूँ और हुंज़ा में, और ये से क्या वजह है कि ये क्या रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि ये सेंसिटिविटी नहीं है। हम ये समझते हैं कि कोई इदारे होने चाहिए और डेफिनेटली होने चाहिए, लेकिन हमारी घर से लेके गली से लेके हर जगह सफाई जो है वो किसी और की ज़िम्मेदारी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने सर नहीं लेना चाहते। और दूसरा ये है कि कचरे के हवाले से और कूड़ा करकट के हवाले से जब हम एक कॉन्फिडेंस देखते हैं कि एक गाड़ी चल रही है और उसके अंदर से एक रैपर या कोई बोतल जो है इस कदर एतमाद से बाहर फेंकी जाती है कि आप लरज़ जाते हैं कि इतना एतमाद के बाहर, इतनी साफ़ सड़क है, इतना साफ़ माहौल है, क्या वजह है कि इस तरीके से ये चीज़ फेंकी गई है, ये सेंसिटिविटी क्यों नहीं। मेरा ख्याल है कि इसमें एक वजह तो ये है कि अभी तक शायद हम लैंड को ओन नहीं कर पाए, यानी हम अपने घर के अंदर को शायद ओन करते हैं, उसको साफ़ रखते हैं, गाड़ी के अंदर को भी ओन करते हैं, उसको साफ़ रखते हैं, लेकिन उससे बाहर जो है शायद हम उसको ओन नहीं करते, क्योंकि जब भी आप ओन करते हैं किसी चीज़ को, ये हो नहीं सकता कि आप वहाँ पे कचरा फेंकें। गिलगित बल्तिस्तान में मे भी ये वजह है कि ये तमाम लैंड जो है उसको ओन करते हैं, उसको अपना समझते हैं, अब समझते हैं कि ये सफाई जो है बहुत ज़रूरी है। हुंज़ा में शॉपिंग बैग पे पाबंदी है और शॉपिंग बैग के हवाले से अभी कुछ मॉडल जो हैं वो कार्डो कराकोरम एरिया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उस पर काम कर रही है कि मुकम्मल तौर पे यहाँ से शॉपिंग बैग जो है वो ख़त्म किया जाए। लेकिन मामला ये है कि अभी हमारे यहाँ ताज़ा तरीन एक मुहिम चली कि पूरे पंजाब की जो है वो सफाई होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर आप पूरे पाकिस्तान की जितनी मर्ज़ी सफाई करना चाहें वो नहीं कर सकते जब तक कि उसकी जड़ को आप ख़त्म नहीं करेंगे, और वो है शॉपिंग बैग। वो धड़ाधड़ बन रहे हैं। वो जब मैं कहीं दूध लेने जाता हूँ या दही लेने जाता हूँ तो यकीन करें कि इस कौम की जो फ़याज़ी है वो शॉपिंग बैग में बड़ी नज़र आती है। कि मिसाल के तौर पे एक वो जो दूध उसने मुझे दिया अगर शॉपिंग बैग में, तो 2 जो है वो उसके ऊपर वैसे ही चढ़ा देगा, मतलब एक
ایک فیاضی ہے اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور اس کو بس نہیں چلتا کہ 6-7 شاپر مجھے فری کر کے دے دے. مطلب اس حد تک ہم اس حوالے سے فیاض ہیں. وجہ کیا ہے آخر کہ ہم اس حوالے سے صفائی کے حوالے سے کیوں سینسٹیو نہیں ہیں؟ یہاں پہ شاید میرا خیال ہے کہ جو چیز میں نے حنزہ میں دیکھی ہے، اور ایک تو رسپانسبلٹی، یعنی ایک پین ہوتی ہے رسپانسبلٹی، لیکن وہ لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہر طرف جو صفائی ہے یہ بڑی خوبصورت چیز ہے. وہ چاہے کہیں پہ بھی کوئی ریپر، کوئی کسی جگہ پہ بھی کوئی کچرا ہوگا تو وہ کہیں پہ بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر کی گلی کے آگے کسی بھی جگہ پہ ہے تو وہ اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں گے. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم بچوں کو زیادہ سے زیادہ سینسٹیو کریں اس حوالے سے. لیکن بچوں کو تب سینسٹیو کریں گے جب ہم خود ہوں گے. جب ہم خود ہی نہیں ہوں گے تو بچوں کو کیسے سینسٹیو کر سکتے ہیں؟ موٹر وے پہ ہی آپ کو عمومی طور پہ یہ منظر نظر آیا ہوگا کہ کیسے ریپر جو ہے یا کوئی چیز جو ہے وہ باہر پھینکی جاتی ہے. صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو کمیونٹی ہے اس کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے. بہت سارے ایسے مسائل ہیں جہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ کسی آؤٹ سائڈ دیکھا جائے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو پولیٹیشنز ہیں یا جو اسٹیٹ ہے وہ آ کے ساری صفائی کرے گی. بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پہ رسپانسبلٹی کمیونٹی کو خود ٹیک اپ کر لینی چاہیے. اگر کہیں کوئی ایسے غفلت ہے بھی صحیح اسٹیٹ کے معاملات میں یا ریاست کے یا ان معاملات میں، اگر کوئی غفلت ہے بھی صحیح، تو وہ کسی نہ کسی حوالے سے، کیونکہ معیار زندگی کس کا متاثر ہو رہا ہے؟ وہ میرا متاثر ہو رہا ہے، آپ کا متاثر ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کا متاثر ہو رہا ہے. تو صفائی جو ہے وہ اس حوالے سے ضروری ہے. ہماری گلیوں میں بہت ساری جگہوں پہ بہت سارا کچرا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو کبھی غور سے دیکھیے گا کہ اس میں کتنا کنٹریبیوشن جو ہے وہ صرف شاپنگ بیگ کا ہے. یہ جو بیگز ہیں پلاسٹک کے، ان کا ہے. اور جب تک ان پلاسٹک کے بیگز کو مکمل طور پہ اس کی پروڈکشن بند نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ یہ تو سوچیے گا ہی نہیں کہ صفائی ہو سکتی ہے. باقی جو چیزیں ہیں وہ پھر کچھ مینیجیبل ہیں. بہت سارا ایسا کچرا آ جاتا ہے جو کہ آرگینک ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ ڈسپوز ہو جاتا ہے، وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جب تک آپ اس کو پیچھے سے خاتمہ نہیں کریں گے شاپنگ بیگ کی پروڈکشن کا، اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کی جو نصاب ہے اس میں بہت ضروری ہے. جہاں پہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہماری سیکھنے کے لیے ہیں. وہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اتنا بڑا کلیم کرتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، کبھی ہم نے اس فکرے پہ غور نہیں کیا. صفائی نصف ایمان ہے اور ریسٹ آف دا نصف ایمان جو ہے وہ باقی، اس پہ شاید ہی کبھی ہم نے غور کیا ہو. اور مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی پورٹرز ہوتے ہیں وہ آپ جب جاتے ہیں ان پہاڑوں کے اندر جاتے ہیں اور جب آپ ٹریک کرتے ہیں تو یقین کیجئے کہ اتنی ویلڈرنیس ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی چیز آپ پھینک بھی دیں گے تو کیا کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یقین کیجئے کہ جو لوکل پورٹرز ہیں اور اس میں سے 1-2 بندے ڈپیوٹ ہوتے ہیں جو آپ کے پورے اس مہم کے پیچھے چلتے ہیں کہ اگر مہم کا کوئی کارکن کوئی چیز نیچے پھینکتا ہے تو وہ اس کو اس میں ڈال دیتے ہیں اپنے بیگ میں. اور کسی صورت میں بھی ٹریکس پہ کچرا آپ کو اسی وجہ سے گلگت بلتستان میں کہیں پہ نظر نہیں آتا. ہم سب کو ایسا بننے کی ضرورت ہے. صفائی نصف ایمان اسٹیٹمنٹ کی حد تک نہیں، بلکہ اس کو ہم نے بخوبی جاننا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. جب بھی ہم اس کا مطلب جانیں گے تو یقین کیجئے کہ باہر سے جو ٹورسٹ پاکستان آئے گا اس کو بھی پتہ چلے گا کہ واقعی صفائی جو ہے ان کی ایمان کا حصہ ہے، اور یہ اس کو نصف ایمان کہتے ہیں. اور اس کا جو عملی مظہر ہے وہ پورا پاکستان نظر آ رہا ہے. اس وقت نظر نہیں آ رہا، اس وقت سب کچھ الٹ نظر آ رہا ہے. دیکھتے رہیے. خیر رمضان.